السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس میں ایک انسان کے دنیا کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے اور آخرت کی بھی، اور وہ ہے انسان کا اچھا کردار اور حسن اخلاق۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک انسان کی دولت، شہرت اور مرتبے کو دیکھتے ہیں، مگر اللہ پاک کے نزدیک بندے کا ایمان، اس کا کردار اور اس کے اخلاق کی قدر ہے۔ ہم آج کے ہمارے اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے اور ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ پاک کے پیارے رسول، حسن اخلاق کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اب اس حدیث کے تینوں حصے کو ہم الگ الگ کر کے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کا پہلا حصہ، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ آج ہم ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھگڑا کر لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے لین دین بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داری بند کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو ہم سے رشتہ توڑے ہم اس سے رشتہ جوڑیں، اسے سلام کریں، اس کی خیریت دریافت کریں، اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، کیونکہ میرا رب ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جو رشتہ جوڑنے والا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہم سے رشتہ توڑے ہم اس سے رشتہ جوڑیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، یعنی اگر کوئی شخص ہماری مدد نہ کرے، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کرے، ہمیں کسی چیز سے محروم کرے، تو ایک مسلمان کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بدلے میں وہ بھی ویسا ہی کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہماری مدد نہ کرے اور اگر اسے ضرورت ہے تو ہم ضرور اس کی مدد کریں، ہم ضرور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اگر وہ ہمیں محروم کرتا ہے اور اگر ہم اسے عطا کر سکتے ہیں تو بالکل اللہ پاک کی رضا کے لیے اسے عطا کر دیں، کیونکہ ہمیں بدلہ کسی بندوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا رب اس کا اجر ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ حدیث کا تیسرا اور آخری حصہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ میرے عزیز دوستو، معاف کرنا ایک بہت ہی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور معاف کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ کے سخت ترین دشمن آپ کے سامنے تھے، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے، مگر میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیز دوستوں، ذرا سوچیں، ہم روزانہ دنیا میں کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر امید کرتے ہیں کہ میرا رب ہمیں بے حساب بخش دے گا۔ یقیناً میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ہمیں بے حساب بخش دے گا، مگر ہم سوچیں کہ کل اگر بروز محشر میرے رب نے ہم سے پوچھ لیا کہ کیا تو نے میری دنیا میں میرے فلاں بندے کو معاف کیا تھا، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز دوستو، ایسا نہ کریں، بلکہ طاقتور شخص وہ ہے جو بدلہ لینے کے باوجود کسی سے بدلہ نہ لے۔ تو اگرچہ کوئی ہم پر ظلم کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔
عزیز دوستوں، آئیں ہم پختہ ارادہ کریں کہ جو ہم سے رشتہ توڑے گا ہم اس سے رشتہ جوڑیں گے، جو ہمیں کسی چیز سے محروم کرے گا ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی کریں گے اور ضرورت پڑنے پر اسے کچھ عطا کر دیں گے۔ جو ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن اخلاق اور صلہ رحمی اور معاف کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میرے دوستو آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ یہ ہمارا ایک اسلامک چینل ہے، آپ ہماری مدد کریں۔